السلام علیکم۔ ایس این اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کفار مکہ نے ایمان والوں کا جینا دوبھر کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ انصاف پسند ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، نہ ظلم پسند کرتا ہے۔ اس سرزمین پر اس وقت تک رہو جب تک اللہ تمہاری مصیبت رفع کرنے کی کوئی صورت پیدا نہ کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر 15 آدمی حبشہ پہنچ گئے، یہاں تک کہ کل تعداد 83 مرد اور 18 عورتیں ہو گئیں۔ کفار قریش خاموش نہ رہے۔ قریش نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو حبشہ سے نکلوا دیا جائے۔ چنانچہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک وفد شکایت لے کر حبشہ پہنچا اور شاہ نجاشی سے ملا۔ وفد نے شاہ سے کہا کہ باغیوں کو ہمارے حوالے کر دے تاکہ ہم انہیں سزا دے سکیں۔ شاہ نے ان سے پوچھا کہ ان کا کیا قصور ہے؟ کفار نے بتایا کہ انہوں نے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ کر نیا مذہب اپنایا ہے، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ شاہ نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں حاضر کیا، حقیقت حال تفصیل سے پوچھا۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہم سب گناہوں میں مبتلا ہو چکے تھے، زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے خدا کو چھوڑ کر بے شمار خدا بنا رکھے تھے، یعنی بتوں کی پوجا کرتے تھے، پڑوسیوں پر ظلم کرتے تھے، جو طاقتور تھے کمزوروں پر ظلم ڈھاتے تھے اور انہیں خوف زدہ کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم میں ایک شخص پیدا ہوا جس کی گواہی دوست اور دشمن سبھی دیتے ہیں۔ قوم نے اس کو محمد الامین کا لقب دیا۔ اس نے ہم کو حق کی طرف بلایا، توحید کا سبق سکھایا، اس نے ہمیں سچ بولنے، پڑوسیوں اور کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کے لیے کہا، قتل کرنے کو جرم ٹھہرایا، جھوٹ بولنے اور یتیم کا مال کھانے کے عذاب سے ڈرایا، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے کی نصیحت کی۔ ان کی سچائی پر ہم سب ایمان لے آئے اور تمام برے کاموں کو چھوڑ دیا، جس پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن بن گئی۔ ہماری قوم چاہتی ہے کہ ہم سیدھے راستے پر نہ چلیں بلکہ برائی کی طرف لوٹ آئیں۔ شاہ نجاشی نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت بھری تقریر سن کر ان کو اور ان کے ساتھیوں کو دشمن کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور کہا، اللہ تعالیٰ کا جو کلام تمہارے پیغمبر پر نازل ہوا ہے اس کا کچھ حصہ سناؤ۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے اور ان کی زندگی کے واقعات کا ذکر ہے۔ ان آیتوں کو سن کر نجاشی بے حد متاثر ہوا اور رو پڑا اور کہنے لگا، خدا کی قسم یہ کلام سچا ہے۔ مسلمانوں میں کچھ لوگ تو حبشہ ہجرت کر گئے، رہ جانے والوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مسلمانوں کو پکڑ کر لانے کے لیے جو وفد حبشہ گیا تھا وہ ناکام واپس آ گیا۔ اس ناکامی پر قریش بپھر گئے، پھر سب نے ایک ترکیب سوچی، کیوں نہ محمد ہی کا کام تمام کر دیا جائے، نعوذ باللہ، نہ وہ زندہ رہی نہ وہ ہمارے بتوں کے خلاف تبلیغ کریں گے۔ آپس میں صلاح مشورہ طے ہوا اور یہ طے پایا کہ اس کام کے لیے ہر قبیلے کو شریک کیا جائے تاکہ کوئی قبیلہ کسی سے بدلہ نہ لے سکے۔ چنانچہ ایک رات منصوبہ کے تحت ہر قبیلے میں سے ایک ایک آدمی کو لیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چاروں طرف گھیرا ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے دشمن کے خطرناک ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا۔ آپ نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا اور ہدایت کی کہ جن جن کی امانتیں ہیں وہ میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں، ان سب کو لوٹا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، دیکھا کہ دشمن طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور یہ آیت، خاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی، پڑھ کر ان کی طرف پھینک دی۔ دشمن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کی نظر سے اوجھل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہمراہ لے کر غار سور پہنچ گئے۔ غار کے اندر 3 دن گزار کر چوتھے روز مدینہ روانہ ہو گئے اور یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کو چھوڑنے اور مدینہ کی طرف روانگی کا سفر شروع ہوا۔
ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔